نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑا اچھا دن الحمدللہ ہے کہ والد صاحب کی موجودگی میں الحمدللہ یہاں پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خاص طور پر ڈاکٹر صاحب نے جو کام شروع کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کاموں میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے، تو ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ خاص طور پر آج کل جس پریشانی میں اور جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے اندر اگر ان کا یہ فلسفہ دیکھا جائے محتاجی سے خود مختاری تک کا سفر، تو یہ خود ایک ماشاءاللہ نمونہ ہے اس بات کو۔ ڈاکٹر صاحب اچھی خاصی ہیپی لائف گزار رہے تھے امریکہ کے، بس وہ جذبہ پیدا ہوا اور ڈاکٹر صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا ٹرانسفارمیشن سینٹر کا۔ الحمدللہ میں بھی اس کا پارٹ ہوں، مفتی نظیم صاحب بھی اس کے پارٹ ہیں، اور ہم لوگوں نے ایک مل کر یہ سوچا کہ جو کہا جاتا ہے کہ نگلیکٹڈ پیپل، بچوں کو لیے ایسا کچھ سلسلہ شروع کیا جائے کہ جس کے اندر ان کی ہر طرح کی جو ان کو کسی بھی طریقے سے تیار کیا جا سکے آنے والے وقتوں کے لیے۔ تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے ون روف کے اندر یہ سلسلہ شروع کیا ٹرانسفارمیشن سینٹر کا، اور اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ ایک بچہ جس کو یعنی ڈفرینٹلی ایبل ہے، وہ کر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک ون روف کے اندر اس کے اندر ساری فیسیلیٹیشن جمع کر دی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑا اچھا دن الحمدللہ ہے کہ والد صاحب کی موجودگی میں الحمدللہ یہاں پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خاص طور پر ڈاکٹر صاحب نے جو کام شروع کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کاموں میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے، تو ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ خاص طور پر آج کل جس پریشانی میں اور جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے اندر اگر ان کا یہ فلسفہ دیکھا جائے محتاجی سے خود مختاری تک کا سفر، تو یہ خود ایک ماشاءاللہ نمونہ ہے اس بات کو۔ ڈاکٹر صاحب اچھی خاصی ہیپی لائف گزار رہے تھے امریکہ کے، بس وہ جذبہ پیدا ہوا اور ڈاکٹر صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا ٹرانسفارمیشن سینٹر کا۔ الحمدللہ میں بھی اس کا پارٹ ہوں، مفتی نظیم صاحب بھی اس کے پارٹ ہیں، اور ہم لوگوں نے ایک مل کر یہ سوچا کہ جو کہا جاتا ہے کہ نگلیکٹڈ پیپل، بچوں کو لیے ایسا کچھ سلسلہ شروع کیا جائے کہ جس کے اندر ان کی ہر طرح کی جو ان کو کسی بھی طریقے سے تیار کیا جا سکے آنے والے وقتوں کے لیے۔ تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے ون روف کے اندر یہ سلسلہ شروع کیا ٹرانسفارمیشن سینٹر کا، اور اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ ایک بچہ جس کو یعنی ڈفرینٹلی ایبل ہے، وہ کر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک ون روف کے اندر اس کے اندر ساری فیسیلیٹیشن جمع کر دی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑا اچھا دن الحمدللہ ہے کہ والد صاحب کی موجودگی میں الحمدللہ یہاں پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خاص طور پر ڈاکٹر صاحب نے جو کام شروع کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کاموں میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے، تو ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ خاص طور پر آج کل جس پریشانی میں اور جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے اندر اگر ان کا یہ فلسفہ دیکھا جائے محتاجی سے خود مختاری تک کا سفر، تو یہ خود ایک ماشاءاللہ نمونہ ہے اس بات کو۔ ڈاکٹر صاحب اچھی خاصی ہیپی لائف گزار رہے تھے امریکہ کے، بس وہ جذبہ پیدا ہوا اور ڈاکٹر صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا ٹرانسفارمیشن سینٹر کا۔ الحمدللہ میں بھی اس کا پارٹ ہوں، مفتی نظیم صاحب بھی اس کے پارٹ ہیں، اور ہم لوگوں نے ایک مل کر یہ سوچا کہ جو
کہا جاتا ہے کہ نگلیکٹڈ پیپل، بچوں کو لیے ایسا کچھ سلسلہ شروع کیا جائے کہ جس کے اندر ان کی ہر طرح کی جو ان کو کسی بھی طریقے سے تیار کیا جا سکے آنے والے وقتوں کے لیے. اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے ون روف کے اندر یہ سلسلہ شروع کیا ٹرانسفارمیشن سینٹر کا. اور اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ ایک بچہ جس کو یعنی ڈفرینٹلی ایبل ہے، وہ کر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک ون روف کے اندر اس کے اندر ساری فیسیلیٹیشن جمع کر دی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑا اچھا دن الحمدللہ ہے کہ والد صاحب کی موجودگی میں الحمدللہ یہاں پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. خاص طور پر ڈاکٹر صاحب نے جو کام شروع کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کاموں میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے، تو ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. خاص طور پر آج کل جس پریشانی میں اور جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے اندر اگر ان کا یہ فلسفہ دیکھا جائے محتاجی سے خود مختاری تک کا سفر، تو یہ خود ایک ماشاءاللہ نمونہ ہے اس بات کو. ڈاکٹر صاحب اچھی خاصی ہیپی لائف گزار رہے تھے امریکہ کے، بس وہ جذبہ پیدا ہوا اور ڈاکٹر صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا ٹرانسفارمیشن سینٹر کا. الحمدللہ میں بھی اس کا پارٹ ہوں، مفتی نجیب صاحب بھی اس کے پارٹ ہیں. اور ہم لوگوں نے ایک مل کر یہ سوچا کہ جو کہا جاتا ہے کہ نگلیکٹڈ پیپل، بچوں کو لیے ایسا کچھ سلسلہ شروع کیا جائے کہ جس کے اندر ان کی ہر طرح کی جو ان کو کسی بھی طریقے سے تیار کیا جا سکے آنے والے وقتوں کے لیے. اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے ون روف کے اندر یہ سلسلہ شروع کیا ٹرانسفارمیشن سینٹر کا. اور اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ ایک بچہ جس کو یعنی ڈفرینٹلی ایبل ہے، وہ کر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک ون روف کے اندر اس کے اندر ساری فیسیلیٹیشن جمع کر دی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑا اچھا دن الحمدللہ ہے کہ والد صاحب کی موجودگی میں الحمدللہ یہاں پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. خاص طور پر ڈاکٹر صاحب نے جو کام شروع کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کاموں میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے. کلاس سے تعلق ہے، آیا یہ پیسے دے پائے گا یا اس کے پیرنٹس دے پائیں گے. اور معذرت کے ساتھ بھی کیونکہ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر اس طرح کے لوگوں کو بہت ہی الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو خود بیڑا اٹھایا اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہم نے پورا ایک ون روف کے اندر ان کی ساری یعنی اسپیچ تھراپی، ان کی آکوپیشنل تھراپی، ڈفرینٹ قسم کی تھراپیز ہم نے الحمدللہ وہاں پر یہ شروع کی ہے الحمدللہ. تو یہ ایک محتاجی سے خود مختاری تک مملکت میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر طرح سے ہم اپنے آپ کو خود مختار کر لیں. اور اسی پر میں چاہوں گا کہ والد محترم سے کہ وہ اظہار خیال اس پر فرمائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ جو ہماری قوم اس وقت گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں نکلنا کیسے ہے. اغیار کے ہاتھوں ہم لوگوں نے ہر چیز اغیار ہمارے بنا رہے ہیں. یعنی اگر آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھیں، آپ اپنی مینوفیکچرنگ کے لحاظ سے دیکھیں، ہر چیز میں یہ ہے کہ آپ محتاج ہیں دوسروں کے. تو کیوں ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہو رہی؟ وہ کیوں جمود کا ہم شکار ہو گئے کہ آیا ہمارے اندر ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین ٹیلنٹ عطا کیا ہے، بہترین زمین دی ہے، بہترین ہمارا ملک ہے، لیکن ہم اس حد تک کیوں نہیں جا پا رہے؟ کیوں ہم آخر اس میں؟ تو ہم اس کا سولوشن جو ہے وہ والد صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ. تو میں اسی بات سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا.